حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اللہ والے نے دل کے اندر شوق ولولا اٹھا کہ میں بھی حج بیت اللہ کے لے جاتا، میں بھی احرام کی چادریں بدن پہ سجا کر جاتا۔ کہتے ہیں 800 دینار جمع کیے، 800 دینار جمع کر کے میں بازار کی طرف جانے لگا تاکہ ضرورت کا سامان خرید کر کے لاؤں۔ فرماتے ہیں میں سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک مائی صاحبہ آئی، چادر سے بدن کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اس مائی صاحبہ نے میرا راستہ روک لیا۔ تو میں نے مائی صاحبہ سے پوچھا بیٹی کیا وجہ ہے تم نے میرا راستہ روک لیا؟ اس نے کہا میرا تعلق خاندان رسول سے ہے، میرا تعلق سیدہ زہرا بطول کے خون مبارک سے ہے، اور میری بیٹیاں ہیں، اور 4 دن ہو گئے آج کھانے کو کچھ نہیں ملا، ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، اور یہاں خون رسول ہے، 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں حضور کی بیٹی ہوں، تمہاری طرف آئی ہوں اس امید سے کہ تم میری مدد کرو گے۔ اللہ والے کہتے ہیں میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا حضور کی بیٹیاں اس افلاس میں اور ناداری میں؟ فرماتے ہیں میں نے 800 دینار نکالے، شوق بھی تھا، تڑپ بھی تھی کہ کاش میں بھی حج بیت اللہ کرتا۔ میں نے 800 دینار اس بچی کو دیے، واپس پلٹ کے آیا، سوچ رہا ہوں جب حاجی حج کے لیے جائیں گے تو مجھ سے بھی پوچھیں گے تم نے نہیں جانا تو کون سی صفائی دوں گا، انہیں بتاؤں گا کیا؟ فرماتے میں چلا گیا گھر، حاجی حج پہ چلے گئے، حج کر کے واپس لوٹے تو میں نے کہا چلتا ہوں، چلو اس کا دیدار نہ سہی تو جس نے ان کا دیدار کیا ہے چلو میں ان کا دیدار کر لوں، اور جب ان کا دیدار ہو جائے گا تو بات بن جائے گی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کتنا دلکش منظر ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں حاجیوں کو میں گیا مبارکباد دینے، اور جب میں نے مبارکباد دی نا تو لطیف بات جو ہے، جو دلوں کو منہ لینے والی بات ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں آگے سے وہ حاجی مجھے کہتے تمہیں بھی مبارک ہو حج کی، تمہیں بھی مبارک ہو۔ کہتے میرے تو ہوش ٹھکانے نہ رہے، میں نے انہیں کہا او بھائی میں تو حج پہ گیا نہیں تو پھر مجھے کس مبارک کس بات کی دے رہے ہو؟ تو ایک شخص کہنے لگا جب آپ عرفات کی طرف جا رہے تھے ہم سے ملاقات ہوئی تھی، جب آپ طواف کعبہ کر رہے تھے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ نے ہمیں زمزم پلایا تھا، ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو۔ وہ بزرگ حیرت زدہ ہیں، میں تو یہی تھا، میں تو گیا ہی نہیں حج کے لیے۔ فرماتے میں اسی حیرت میں غلطاں گھر آیا، سویا، آنکھ لگی، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کریم آقا تشریف لائے، یتیموں کے والی اور سہارا تشریف لائے، غمزدوں کا سہارا میرے آقا تشریف لائے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب تشریف لائے، سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے محبوب نے فرمایا تعجب کیوں کرتا ہے یا رسول اللہ، کیوں کر نہ کروں، میں تو حج پر گیا ہی نہیں تو پھر یہ مبارک بادیاں کس چیز کی؟ محبوب نے فرمایا جب تم نے میری بیٹی کی مدد کی تو ہم نے گنبد خضرا میں یہ منظر ملاحظہ کیا تو ہم نے سألت اللہ، ہم نے اپنے رب سے مانگا یا اللہ اس نے میرے خون مبارک کی تکریم کی ہے تو پھر اسے بھی تو انعام عطا فرما۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا او بہو تیری صورت میں، تیری تصویر بنائی، اور یحج عن کا اس نے تیری طرف سے حج کیا، اور وہ ہر سال کرتا رہے گا، تم حج کرو یا نہ کرو، تم نے میری بیٹی کی تکریم کی ہے تو اب وہ فرشتہ ہر سال جس کو تیری صورت میں بنایا ہے وہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور اس حج کرنے کا ثواب اور اجر تجھے رب عطا کرتا رہے گا۔